السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا اردو چینل۔ آپ کا میزبان فقیر سعید احمد کریمی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کی بہاریں، رمضان المبارک کی سعادتیں مسلمان سمیٹ رہے ہیں، اور رمضان شریف میں رب تعالیٰ کی اپنے بندوں پر عنایات اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رمضان شریف کا فیضان۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اللہ عز و جل آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور یہ بات دیگر کتب میں بھی موجود ہے، احادیث مبارکہ میں، کہ رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ رمضان شریف میں رزق کے دروازے کھلے رہتے ہیں، رمضان شریف میں برکت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور رمضان شریف میں شیاطین اور جنات کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے اور فیضان رمضان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے دروازے، برکتوں کے دروازے، آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یکم رمضان سے لے کر آخری رمضان تک، چاہے وہ 29 کا بنے یا 30 کا بنے، یہ تمام راتیں رحمتوں، برکتوں اور بخششوں اور آسمانوں اور جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور شیاطین کو اور جنات کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سجدہ عبادت کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ عام دنوں میں ہم اگر فرض نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں فرضوں کا ثواب ملتا ہے، ہم سنت ادا کرتے ہیں تو ہمیں سنت کا ثواب ملتا ہے، ہم نفل ادا کرتے ہیں تو ہمیں نفل کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ رمضان المبارک کی برکت ہے، اگر ہم سنت ادا کریں تو اللہ تعالیٰ فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر ہم فرض ادا کریں تو اللہ تعالیٰ 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ میں حدیث پاک پیش کر رہا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلی رات یہ رحمت آسمانوں کے دروازے، اور جب کسی رات میں حضور کا امتی سجدے کرتا ہے تو اللہ تعالی ہر سجدے کے بدلے اس کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جبکہ رمضان کے عام دنوں میں، رمضان کے علاوہ عام دنوں میں یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی، لیکن یہ رمضان شریف کی برکت ہے کہ اگر بندہ رات کو کیا ہے وہ نماز پڑھے، آپ اندازہ لگائیں، نماز عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، اور اس کے سجدوں کو گنیں تو ہر سجدے پر اللہ تبارک و تعالی 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور اس کو جنت میں گھر بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ رمضان شریف کی برکت ہے۔ اور نماز عشاء کی 17 رکعتیں اور پھر ان کے سجدوں کو گنیں، اور پھر آپ 20 رکعت تراویح کو اور ان کے سجدوں کو گنیں، تو ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو انعام دے رہا ہے، پہلا انعام یہ ہے کہ ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں، اور دوسرا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی سجدے کے بدلے جنت میں ایک گھر عطا کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں پہلا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو
معاف کر دیتا ہے، یہ پہلے روزے کی برکت ہے۔ تو 30 روزوں کا اجر کیا ہوگا، 30 روزوں کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، جو رمضان المبارک گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، فیضان رمضان، رحمت رمضان، برکت رمضان کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزے کے بدلے میں گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور فرشتے صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جب یہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالی ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت عطا فرمائیں گے۔ یعنی کہ رمضان المبارک کی کسی رات میں اگر سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالی سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک درخت عطا کریں گے، اور اس کا سایہ کتنا ہوگا، وہ درخت بڑا کتنا ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا 500 سال تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا جو درخت ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں دے گا۔ تو یہ آئیے ناظرین آگے بڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی کے فیضان سے اور رمضان کی برکات سے اپنا حصہ ضرور حاصل کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان ہے کہ یہ عام روٹین میں ہماری عبادات کو لکھا جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں فرشتے ہمارے روزے کو لکھتے ہیں لیکن جزا نہیں لکھتے۔ کتنی جزا ملنی ہے؟ کیوں؟ ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالی نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ اور جب انسان روزے کی حالت میں فوت ہو جائے تو پھر اس کو کیا انعام ملے گا؟ اللہ اکبر، یہ قیامت تک اس کو روزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی کہ اگر روزے کی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا، اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو یہ روزے کی صورت میں اٹھے گا۔ تو ناظرین، ایشیا اردو چینل کے حوالے سے آپ تک یہ فیضان رمضان، برکت رمضان، رحمت رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ آپ اس سے خوب استفادہ فرمائیں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کتنے انعامات سے نوازا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃً دائمۃً بدوام ملک اللہ۔ پروردگار اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس حدیث پاک کے صدقے، جو رات کے سجدوں کی فضیلت ہے ہمارے مقدر میں فرما، جو رات کی عبادت کی فضیلت ہے ہمارے مقدر میں فرما، جو جنت میں گھر ملنے ہیں ہمارے نصیب فرما، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نماز کی ادائیگی اور نماز تراویح کی پڑھنے کی توفیق فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔